نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ابھی حالیہ چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو غیر آئینی اور غیر اسلامی فیصلہ سنایا ہے، تمام اہلیان اسلام اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس فیصلے کے اندر کیا ہوا کہ اس جھوٹے مذہب کی ترویج کے لیے اس کو چھاپنے کی کوشش کی اور اس پر کیس دائر ہوا، تو وہ کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ سے نیچے جتنے بھی فیصلے تھے وہ اس قادیانی کے لیے انہوں نے سزا کی تجویز متعین کی اور اس کے لیے اس کو سزا دی۔ لیکن جب یہی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے اس قادیانی کو رہا کر دیا اور ساتھ یہ ریمارکس دیے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قادیانی کو اور حتیٰ کہ کسی بھی غیر مسلم کو تبلیغی سرگرمیاں کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ کہ جو اس کیس کے مدعی ہیں، اگر یہ مدعی حضرات قرآن پاک کا صحیح معنوں میں مطالعہ کر لیتے تو کبھی بھی اس قادیانی کے خلاف کیس دائر نہ کرتے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قادیانیوں کو مذہبی تبلیغی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور وہ بالکل آئین کے خلاف فیصلہ دے اور آئین کی منمانی تشریح کرے، اس کی ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے قرآن کے بارے میں فرمایا، تو قرآن کے مطابق تو بالکل جو ہے اس کا یہ کہنا کہ قرآن کے اگر وہ مطالعہ کر لیتے تو کبھی بھی یہ کیس دائر نہ کرتے، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ دیں تو وہ تو ظالم ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو فاسق ہیں۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا جائے کہ تم جو کچھ بھی فیصلے دیتے ہو کیا قرآن کے مطابق آج تک دیتے رہے ہو؟ ہم تو نہ صرف اس فیصلے کی بلکہ اور بہت سارے ایسے جو فیصلے گزرے ہیں جو خلاف اسلام ہیں، سب کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، یہ عہدہ در حقیقت غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، اپنی یادداشت پہ زور ڈالیں تو یہی وہ سپریم کورٹ کا عہدہ تھا چیف جسٹس کا کہ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں تو وہاں پر اسی کورٹ کے فیصلے نے غازی صاحب کو پھانسی کے پھندے تک جو ہے پہنچایا۔ وہاں پر بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اور جو عاصیہ ملونہ جس نے واقعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی تھی اور اس کے بارے میں بھی لوئر کورٹس کا فیصلے آ چکے تھے سزائے موت کے، تو اس عاصیہ ملونہ کو بھی اگر رہا کرایا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے نے رہا کرایا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا، اس سے ثابت یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو عظیم عہدہ ہے چیف جسٹس کا، اس عہدے پر اس شخص کو لگایا جاتا ہے جو امریکہ، یورپ اور اسلام دشمنوں کے لیے کام کرنے کو تیار ہو۔ تو آج صرف اس فائز عیسیٰ ہی نہیں بلکہ اس سیٹ پر بیٹھنے والے آپ بہت سارے دیگر چیف جسٹس صاحبان کے اعمال اور افعال پر بھی غور کریں تو آپ کو ایک ایسے فیصلوں کی ایک فہرست نظر آئے گی۔ لہٰذا ہم کب تک جو ہے ایسے فیصلوں کی مذمت اور احتجاج کرتے رہیں گے؟ اب یہ مذمت سے اور احتجاجوں سے بات آگے نکل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔